عبد الملک بن حیان کے پاس آیا. عبد الملک نے اس کا پیٹ چیک کیا. چیک کرنے کے بعد کہا تمہیں ایسی بیماری ہے جس کا علاج نہیں. جی ابھی تک اس بیماری کا علاج دریافت نہیں ہو پایا. اس شخص نے پریشان ہو کر پوچھا کیا بیماری ہے؟ کہا تمہیں دوبیلا یعنی تمہارے پیٹ میں پھوڑا ہے، شاید آج کی اصطلاح میں اسے کینسر تھا. اب اس شخص نے جب یہ بات سنی تو بہت پریشان ہوا اور واپس چلا گیا. جا کر اللہ پاک کے حضور حاضر ہوا اور عرض کی یا اللہ رب لا اشرک به احدا، یعنی اللہ پاک کی پناہ، اللہ پاک کی پناہ وہ میرا رب ہے، میں نے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا. پھر اس نے وہی دعا کی اے اللہ پاک میرے تیرے حضور تیرے نبی، تیرے حضور تیرے نبی رحمت والے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے متوجہ ہوا ہوں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے وسیلے سے آپ کے اور اپنے رب کے حضور متوجہ ہوں تاکہ وہ میری اس بیمار حالت پر نظر رحمت فرمائے. امام ابن ابی دنیا فرماتے ہیں اس شخص کی دعا کرنے کے بعد دوبارہ آیا. عبد الملک بن حیان نے دوبارہ اس کا پیٹ چیک کیا تو حیرانی سے کہا ما بک علت، اب تمہیں کوئی مرض ہی نہیں ہے. سبحان اللہ، کیسا مجرد نسخہ ہے. ہم بھی یہ نسخہ اپنا سکتے ہیں. کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، کچھ بھی دشواری ہو، اللہ پاک کے حضور حاضر ہو کر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیجئے، آپ کی سکھائی ہوئی دعا مانگیے، انشاءاللہ کریم کامیابی نصیب ہو جائے گی. یہ نماز حاجت پڑھنے اور دعا مانگنے میں بس ایک بات کا خیال رکھیں کہ رسول ذیشان مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر پکارنا منع ہے. اس طرح کی دعائیں جو حدیثوں میں آئی ہیں ان میں یا محمد کا لفظ بھی آیا ہے. علماء فرماتے ہیں ایسے مقامات پر ادب یہ ہے کہ ہم یا محمد کی بجائے یا رسول اللہ کہیں. ظاہر ہے ہم چھوٹے ہیں، ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر نہیں پکار سکتے، ہمیں تو ادب ہی کرنا چاہیے. اور ادب اسی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے پکارنے کی بجائے مختلف پیارے پیارے آپ سے پکارا جائے. اللہ پاک ہم سب کو ایک معامل و ادب کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ خاتم النبیین. پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن آیات اور احادیث کریمہ سے بالکل واضح ہو گیا کہ اللہ پاک کے حضور وسیلہ پیش کرنا بالکل جائز ہے. اس کی برکت سے ہر میدان میں کامیابی ملتی ہے. جس طرح انبیاء کرام کا وسیلہ پیش کرنا درست ہے، ایسے ہی اولیاء کرام کا وسیلہ پیش کرنا بھی بالکل جائز اور حصول برکات کا ذریعہ ہے. الحمدللہ صحابہ کرام علیہ رضوان سے لے کر اب تک پوری امت کے عوام و خاص علماء ذیشان اور اولیاء کرام کا معمول رہا ہے کہ یہ حضرات اللہ پاک کے حضور اولیاء اللہ کا، اللہ پاک کے نیک بندوں کا وسیلہ پیش کرتے اور برکتیں دیا کرتے تھے. بلکہ خود اولیاء کرام کی تو کیا شان ہے، ان کے تبرکات کی بھی نرالی شانیں ہیں. سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت مشہور بادشاہ ہیں، بڑے نیک دل انسان تھے. ایک مرتبہ خواجہ ابو الحسن خلقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انہیں اپنا لباس، اپنا کرتا عطا کیا اور فرمایا مشکل کے وقت اس لباس کے وسیلے سے کام دیا کرنا. چنانچہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ مبارک لباس سنبھال کر رکھ لیا. جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہند فتح کرنے کے لیے تشریف لائے تو ایک قلعے کو فتح کرنے میں بہت مشکل پیش آ رہی تھی. 17 مرتبہ حملہ کیا تھا مگر ناکام ہوئے. کئی دن گزر گئے. جب انہوں نے دیکھا کہ اب فتح کی کوئی ہوئی باقی نہیں رہی تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خواجہ ابو الحسن خلقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اسی لباس کے وسیلے سے دعا کی. بس دعا کرنے کی دیر تھی، غیر مسلموں کے لشکر میں نا اتفاقی پھیلی، ان کی طاقت کمزور ہوئی اور وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے. قلعہ فتح کرنے کے بعد سلطان محمود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رات کو جب سوئے تو خواجہ ابو الحسن خلقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خواب میں تشریف لائے اور فرمایا محمود تم نے ہمارے لباس کی کچھ قدر نہیں کی.
اگر تم فتح کی بجائے یہ دعا کرتے کہ وہ سارے غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے تو وہ سب مسلمان ہو جائے۔ جو ہو اللہ کا ولی، اس کا فیض دنیا میں عام ہوتا ہے۔ بے سبب بخشش جس کی ہو، جس پر فضل رب الانام ہوتا ہے۔ پیارے محترم اسلام بھائیو، یہ کرام کے تبرکات کی شان ہے۔ بالکل